السلام علیکم ناظرین، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے جو امن معاہدہ امپوز کروایا گیا تھا، اسرائیل ابھی سے اس کی کھل کر خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان افغانستان کے تعلقات کے لحاظ سے جنرل ضیاء الحق اور دیگر لوگوں کا کیا کہنا ہے، اور اس کے بعد اب سہیل افریدی آگے کیا کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے حامد میر کا موقف سامنے آ گیا۔ آئیے پہلے حامد میر کی گفتگو سنتے ہیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اس وقت پوری دنیا بدامنی، بے یقینی اور انتشار کا شکار ہے۔ دنیا کو امن کے لیے امن معاہدوں کی نہیں بلکہ انصاف کی اور عالمی قوانین پر عمل درآمد کی اور عالمی قوانین کی بالادستی کی ضرورت ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدقسمتی سے کچھ دن پہلے جو غزہ میں ایک امن معاہدہ ہوا جس کا اعلان بہت سے عالمی لیڈروں کی موجودگی میں ہوا، اور اس غزہ امن معاہدے کے بعد جو بڑے بڑے لیڈر ہیں انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، اس کی مسلسل خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اسرائیل کی طرف سے مسلسل خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ تقریباً 80 مرتبہ اس غزہ امن معاہدے کی پچھلے چند دن میں خلاف ورزی کی گئی ہے، اور اس میں جو تقریباً 97 کے قریب 97 جو فلسطینی ہیں وہ اپنی جان سے بھی جا چکے ہیں۔ اور غزہ امن معاہدے کے بعد دوحہ میں ایک اور معاہدہ ہوا ہے جس میں پاکستان اور افغان طالبان جو ہیں انہوں نے سیز فائر کو ایکسٹینڈ کیا ہے، اور اس میں جو قطر اور ترکی کی حکومت ہے اس نے دونوں ممالک کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ تو اب ایک سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا یہ جو دوحہ میں پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان امن معاہدہ ہوا ہے، کہیں اس کا بھی حشر جو ہے وہ غزہ کے امن معاہدے جیسا تو نہیں ہوگا، لیکن اس کو کوشش کی جا رہی ہے۔ اس کا ایک اگلا راؤنڈ جو ہے وہ اب ترکی کے شہر استنبول میں ہوگا، اور پاکستان کی جو سب سے بڑی اپوزیشن جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، اس نے بھی اس دوحہ کے جو امن معاہدے کی اس نے خیر مقدم کیا ہے، اور انہوں نے یہ امید ظاہر کیا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے اس پہ عمل درآمد ہوگا اور سیز فائر جو ہے وہ اس میں مزید توسیع ہو جائے گی۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کا جو پاکستان کے صدر رہے، 11 سال تک انہوں نے پاکستان پر حکومت کی، اور وہ ہمیں کیا کہا کرتے تھے افغانوں کے بارے میں ذرا سنیے۔ میں آپ کو یہ مطلع کر رہا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے کسی طرح سے افغانوں کو شکست ہو گئی ہے تو پھر آپ کا اگلا نمبر آپ کا ہے پاکستان کا۔ یہ جو بھائی ہماری جنگ لڑ رہے ہیں یہ اپنی نہیں پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس لیے اگر ہم اور کچھ نہیں کرتے تو کم از کم دعا کے لیے تو ہاتھ اٹھائیے کہ اللہ تعالیٰ ان افغان مجاہدوں کو کامیابی عطا فرمائے، ان کی آزادی کے ساتھ ہماری آزادی۔ آپ یقین جانیے کہ اگر آج ان کو زد پہنچتی ہے تو کل پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی۔ لوگ اس چیز کو سمجھتے نہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ گرد و غبار جو مغرب کے اندر اٹھ رہا ہے یہ صرف افغانوں کے لیے۔ تو یہ کچھ میں نے اس لیے آپ کو یہ سنوایا ہے، یہ کلپ پاکستان کے سابق صدر جو کہ آرمی چیف بھی تھے، وہ کہتے تھے جی کہ یہ جو افغان ہیں یہ پاکستان کی سلامتی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو آج اگر پاکستان میں کوئی یہ کہتا ہے کہ جی افغانستان کے ساتھ لڑائی کا راستہ اختیار نہ کرو، صلح کا راستہ اختیار کرو، تو آپ دیکھیں کہ بہت سے جو سرکاری لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ تو پاکستان کے دشمن ہے۔ اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلانے کی تیاری بھی کر رہی ہے۔ تو اس صورتحال پہ ہم پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر جنید اکبر صاحب سے بات کریں گے جو قومی اسمبلی بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنید اکبر صاحب۔ یہ بتائیے کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو غزہ میں امن معاہدہ ہوا وہ تو کامیاب ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، تو یہ جو دوحہ میں امن معاہدہ ہوا ہے اس کا آپ کی پارٹی نے تو خیر مقدم کیا ہے، کیا آپ کو یقین ہے کہ یہ معاہدہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ پاکستان تحریک انصاف پہلے دن سے یہ کہتی ہے، خان صاحب کا بار بار جیل میں بھی ہے کہ مذاکرات سے اس کا حل نکالے، کیونکہ پڑوسی نہ تو ہم بدل سکتے ہیں، نہ پڑوسی کے ساتھ اگر تعلقات اچھے نہ ہو تو وہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان کی آپ نے ابھی ریسنٹلی ہندوستان کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی جس میں ہم نے ثابت کیا کہ پاکستانی جو ہے فوج مضبوط ہے، ہمارا ملک، ہمارا ڈیفنس مضبوط ہے۔ جو مجھے لگ رہا ہے، مجھے ڈر لگ رہا تھا وہ یہ ہے کہ یہاں پر افغانستان کے لوگ جو یہاں پلے پلے ہیں، جہاں یہاں پیدا بھی ہوئے، وہ لاہور، اسلام آباد، پشاور کو زیادہ جانتے ہیں بنسبت قندھار، کابل۔ تو اللہ پاک نہ کرے اگر اس طرح کے حالات چلے جاتے تو ہم تو PPK کے لوگوں کے لیے تو بہت مشکلات ہوتے، تو ہم تو خیر مقدم بھی کرتے اور ہم چاہتے ہیں کہ ڈائلاگ کے ذریعے اس کا حل نکلے۔
اچھا، تو اب آپ کی ترجیح کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی ترجیح کیا ہے کہ آپ نے صوبائی حکومت کے ذریعے صوبے میں امن قائم کرنا ہے یا عمران خان کو رہا کروانا ہے؟ ہماری دونوں ہے اصل میں آپ کو بتا دوں، اس طرح اگر ہمیں ووٹ ملا ہے تو خان صاحب کی اس میں کوئی دوسری رائے ہے نہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جو 10 سال میں پہلے میں نے تھا تو لوگ کام کے لیے آتے، اب یہی پوچھتے کہ خان کو کب نکلے، تو ہماری تو ہے یہ، لیکن صوبہ ہمارا ہے، ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ وہ چاہتے ہیں کہ اس کا ڈائلاگ کے ذریعے حل نکلے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہی پریارٹی ہوگی، ہماری کوشش ہوگی، ہم بالکل فیڈرل حکومت کے ساتھ بھی تعاون کرنے کو تیار ہے، ہم اداروں کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہے، لیکن شرط ہماری یہ ہے کہ ہمیں سنا جائے، ہمیں جو ہے ہمیں اعتماد میں لیا جائے۔ ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ ہمارے صوبے میں امن ہو؟ ہم کیوں نہیں چاہیں گے کہ دہشت گردوں کا جو دہشت گردی، ہم دہشت گردی کی بھی مذمت کرتے ہیں، ہم چاہتے ہی کہ اس کے خلاف ایکشن ہو، لیکن یہاں پر جو آپریشنیں ہوتی ہے اس سے دہشت گردی کم ہونے کی بجائے جو ہے زیادہ ہوتی۔ پچھلی سال کی بنسبت 90% زیادہ دہشت گردی ہوئی اسی سال، تو اسی طرح آپ ماضی میں دیکھیں، آپ اگر دیکھیں، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال کی نسبت اس سال 90% زیادہ دہشت گردی ہوئی ہے، لیکن پھر آپ اس دہشت گردی کے خلاف آپریشن کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، ہم آپریشن کی نہیں کرتے، ہم اس کی طریقہ کار کیا کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ پولیس کو جو ہے، آپ ہمارے پاس صوبے میں تو وہ انٹیلیجنس ادارے نہیں ہے، فیڈرل کے ساتھ ہے، وسائل بھی ہے، اس کے ساتھ فنڈ بھی زیادہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ انفارمیشن آپ صوبے کی پولیس کے ساتھ شیئر کریں، اس کے تعاون سے کرے، آپ لوگوں کو اعتماد میں لے، اس کی مشورے سے کرے، وہ آپ کو بتائے گا۔ اور اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ 22 آپریشن بڑے ہوئے، اس کے علاوہ ہزاروں آپریشن ہوئے، تو دہشت گردی کم ہونے کی بجائے بڑھ رہی ہے۔ اور ہم سب سے پہلے ہمیں وجوہات دیکھنی چاہیے، اگر کس وجوہات کی وجہ سے، اگر وہاں پر غربت ہو، وہاں پر جو ہے بے روزگاری ہو، وہاں پر، اور یہی میں بار بار کہتا تھا کہ اگر آپ وہاں کے لوگوں کو سیاسی سپیس نہیں دیں گے، آپ اس کو کریں گے، پولیٹیکل پارٹیوں میں آپ ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیں گے، اس کے پاس کیا آپشن رہے گا؟ وہ تو آپ اس کو جب اس سے قانون سے اس کی جو اعتماد اٹھ جائے، عدالتوں سے اٹھ جائے، پارلیمنٹ سے اٹھ جائے، الیکشن سے اٹھ جائے، تو پھر وہی چیز آپ ان کو سمجھیں، ان کو سنیں کہ کیا وجوہات ہے کہ اتنی بڑی ہم نے جو تقریباً 34 ٹریلین روپے ہمارا نقصان ہوا، ہمارا کتنی 85-87 ہزار ہمارے لوگ شہید ہو گئے، اس کے باوجود بھی دہشت گردی کم نہیں ہو رہی، زیادہ ہو رہی، تو وجوہات دیکھیں کہ وہ دہشت گردی کی وجوہات۔ آپ نے کہا کہ آپ وفاقی حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، تعاون کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہماری بات سنی جائے، لیکن وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں، ان کو کیا شکایت ہے خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت سے؟ ذرا سنیے۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے اور ان کی واپسی کے حوالے سے، جس میں بڑے بروقت فیصلے کیے گئے اور پچھلے فیصلوں کے اوپر ایک فالو اپ لیا گیا۔ تمام ادارے موجود تھے، تمام صوبائی حکومتیں موجود تھیں، مگر وزرائے اعلیٰ میں سے صرف سہیل آفریدی وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اور یہ جو سیاسی سٹنٹ ہوتا ہے میٹنگ میں نہ جانے کا اسلام آباد میں موجودگی کے باوجود، اس سے نقصان کسی کا نہیں ہوتا۔ آپ کی واہ واہ ہو جاتی ہے، سوشل میڈیا پہ 4 بندے لکھ دیتے ہیں اور آپ اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ بھی کر لیتے ہیں، فرق کسی کو کوئی نہیں پڑے گا، صرف اس صوبے کے عوام کو فرق پڑے گا۔ اچھا، اب یہ دیکھیں، بڑی اہم بات ہے کہ تینوں صوبائی وزرائے اعلیٰ جو ہیں اس اجلاس میں موجود تھے، آپ کے سہیل آفریدی صاحب موجود نہیں تھے۔ نہیں، ہمیں سہیل آفریدی صاحب موجود نہیں تھے، اس پہ نہ ہمیں کوئی افسوس ہے، اور ہم آئندہ بھی ہمارا چیف منسٹر نہیں جائے گا، کیونکہ جب ہمارے لیڈر کو، جس کو سب سے زیادہ سمجھ ہے، ان علاقوں میں گھوما ہے، اس کے پاس ہے۔ آپ دیکھیں اگر کی پی کے میں امن تھا تو عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، جب آپ اس سے رہنمائی نہیں لیں گے، جب اس سے وہ اپنے چیف منسٹر کو ملنے نہیں دیں گے، جب وہ گائیڈ لائن دے گا، وہ سمجھائے گا، وہ بتائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیا بات کرنی، تو سہیل آفریدی صاحب نے وہاں جا کے صرف حاضری تو نہیں لگانی تھی، ہم نے اپنی پارٹی کی بات کرنی تھی، ہم جو سمجھتے وہی بات کرنی تھی۔ اگر آپ ہمیں اتنی رسائی نہیں دے سکتے، وزیر اعظم پاکستان اس سے بات کرتا ہے، چیف منسٹر اس کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ میری ملاقات کرا دے، اور وہ وزیر اعظم پاکستان کہہ رہا ہے کہ میں پوچھ کے بتاؤں گا، تو اس کمزور وزیر اعظم کے پاس وہ جائے یا نہ جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا، اب یہ بتائیں کہ یہ جو میٹنگ ہے عمران خان کی اور سہیل آفریدی صاحب کی، یہ اتنی ضروری کیوں ہے؟
نہیں اتنی ضروری جی بہت ضروری ہے. اس نے اپنی ٹیم بنانا ہے, نئی ٹیم. جو ووٹ جو ہے یہ سہیل آفریدی کو نہیں ملا تھا, یہ عمران خان کو ملا تھا. اس سے مشورہ سے وہ اپنا جو ہے ابھی تک ہمارے کابینٹ اناؤنس نہیں ہوا, کیونکہ اس سے رہنمائی لینی ہے. اس سے ہمیں آگے بڑھنے کا جس طرح کی پی میں لائن آرڈر کے حالات ہے, افغانستان کے بارڈر پہ جو ہمارے حالات ہے, تو اپنے جو جس کے نام پہ ووٹ ملا ہے, جس کی لوگوں کی پی کے لوگ کو جس پہ اعتماد ہے, اگر اس کی ان پٹ نہ ہو, اس سے رہنمائی نہ ہو, تو اس کے جانے یا نہ جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پھر تو وہ ہم کوئی ان پٹ نہیں دے سکتے جب تک وہ ہمیں نہ کرے, ہماری قیادت ہماری رہنمائی نہ کرے, ہماری چیف منسٹر کی رہنمائی نہ کرے, تو اس کی آنے جانے سے تو میں نے نہیں. کچھ ہفتے پہلے جب آپ آئے تھے تو یہاں پہ آپ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ آپ سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ آپ تحریک چلائیں حکومت کے خلاف, لیکن جو بھی آپ کے ساتھ تعاون کرتا ہے, سمیت اسد قیصر صاحب کا نام بھی لیا آپ نے, تو ان کے خلاف, ان کے ورکرز کے خلاف, آپ کے خلاف, آپ کے ورکرز کے خلاف صوبائی حکومت جو ہے وہ مقدمے بنا دیتی ہے. اب تو وہ چلا گیا نا علی مین گنڈا پور, اب آپ تحریک چلانے میں کامیاب ہو جائیں. ہماری, میں آپ کو بتا دوں, میں اکثر تقریروں میں کہتا تھا کہ بھائی جان آپ اگر ہمیں سیاست نہیں کرنے دیں گے, ہمیں کنٹرول کریں گے, ہمیں دبائیں گے, تو جب ہم آگے ہم ہٹ جائیں گے. تو میں بلکہ ایک تقریر مجھے یاد ہے, میں نے سہیل آفریدی کا نام لیا تھا, تو اب میری جگہ پہ میں نے کہا یہ لوگ آئیں گے, پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا. سہیل آفریدی میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ سہیل آفریدی جب جو خان اس کو کہے گا وہ ایک منٹ نہیں سوچے گا, جو خان چاہے گا وہی ہوگا, جو خان کہے گا وہی کرے گا. تو یہی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ بھائی جان ہم تو پھر بھی ہو سکتا ہے درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کرے, ہو سکتا ہے ہمیں کوئی ڈر ہو, کوئی لالچ ہو, لیکن جو نئی قیادت آ رہی, مجھے آپ کو بتاؤ, میں یہ ابھی ہری پور کا جو الیکشن تھا تو خان صاحب نے میسج بھیجا کہ کسی 30 سال کے لڑکے کو ٹکٹ دو. پھر میں نے کہا کہ وہ اس کی اپنی ہری پور کی سیاست کا کوئی الگ ہے, ایک تو عمر بھائی نے بہت قربانی دی تو مناسب نہیں ہے, تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ خان صاحب نے اس کو مان لیا. تو اندازہ کر لے اگر ہماری بات جو قیادت آئے گی وہ ایسی قیادت آئے گی جس نے سوچنا نہیں ہے, تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم تیار ہیں. نہیں, آپ کا یہ خیال ہے کہ جو پاکستان کی نوجوان نسل ہے اور خاص طور پہ تحریک انصاف کے جو نوجوان قیادت ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے نہیں, میں اس کو کہتا ہوں سوچنے سمجھنے کی, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اندھی تقلید کریں گے. نہیں, اندھی تقلید نہیں کریں. میں دوسرے اینگل سے اس کو دیکھتا ہوں. میں فیملی والا ہوں, مجھے ڈرایا جاتا ہے کہ آپ کی فیملی ہے, میرے بچے ہیں. میں ڈرتا ہوں, میں سوچتا ہوں کہ یار اگر یہ کروں گا تو بچے ہیں میری بیوی ہے تو ان چیزوں سے میں ڈرتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جان میں 10 سال MNA رہ چکا ہوں, کل نیب والے نوٹس دے دیں گے, اس نے تو ثابت نہیں, میں نے تو ذلیل ہونا ہے. لیکن جب ان کے پاس ان کو کنٹرول کرنے والی چیزیں پھر نہیں ہوگی. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ میں تو اس لیے ڈرتا ہوں. میں سوچتا ہوں کہ یار خان کو مانوں گا تو پیچھے بیٹی بچے ہے, پیچھے بیوی ہے, تو میں سوچتا ہوں ان کو تو یہ پیچھے نہیں دیکھنا کہ میرے بچے ہیں, اس کو تو یہ نہیں دیکھنا کہ میری فائل آ جائے گی, میری ویڈیو ہے. تو یہ چیزیں جو ہے جو میں کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو سوچنے کا نہیں ہے. وہ میں جس چیز سے ڈرتا ہوں, میں وہی مطالعہ پاکستان جو میں نے پڑھا ہے, جو مجھے بتایا گیا تھا, وہی ہیرو میں مانتا ہوں جس کو مجھے بتایا گیا کہ یہ ہیرو ہے. یہ تو بعد میں مجھے لیکن یہ جو نئے نسل ہے اس کو پتا ہے کہ ہمارے ہیرو کیا ہے, ہمارے جو ہے ولن کون ہے. ان کو ولن کا بھی پتا ہے, ان کو ہیرو. ناظرین, فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ٹرمپ کی طرف سے جو امن معاہدہ امپوز کروایا گیا اور اس امن معاہدے کا سارا کریڈٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو دیا گیا, اور پاکستانی حکومت یعنی شہباز شریف بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے شانہ بشانہ کھڑے رہے. دیگر اسلامک ممالک نے بھی بغیر کسی اعتراضات کے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کیے جانے والے امن معاہدے کو ایکسپٹ کیا, اور حماس نے بھی بہت سے اعتراضات کے باوجود اس امن معاہدے کو ایکسپٹ کر لیا. جبکہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو عمران خان جیل میں بیٹھ کر یہ کہہ رہے تھے, اور پی ٹی آئی اور ان کے فالوورز بھی, یعنی پاکستانی عوام جو پی ٹی آئی کو فالو کرتی ہے, ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ اسرائیل اور فلسطین کے درمیان کیا جانے والا بظاہر تو یہ امن معاہدہ ہے, لیکن اس کے پیچھے اگر دیکھا جائے تو اسرائیل کو مزید طاقتور بنانے کی صرف ایک سازش ہے. کہنے کو تو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ طے پا چکا ہے, یعنی جنگ بندی ہو چکی ہے. ایران کی منتقلی ہو رہی ہے, اور اس منتقلی ہونے کے باوجود اسرائیل اپنے اونچے ہتھ کنڈوں سے باز نہیں آ رہا. ابھی بھی اسرائیل اور غزہ پر لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے اور حملے کیے جا رہے ہیں. اب پوری دنیا اس بات پر غور کر رہی ہے. یہ امن معاہدہ بظاہر صرف آنکھوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کیا گیا ہے, اس کے پیچھے اور کوئی وجہ نہیں ہے. بہت سے مبصرین کو ایسا بھی لگتا ہے کہ یہ امن معاہدہ کبھی بھی لانگ ٹائم کے لیے ایگزسٹ نہیں کر سکتا, اور نہ ہی یہ بات زیادہ دیر تک کارآمد ثابت ہو سکتی ہے. ناظرین, یہی موقف تو عمران خان اور پی ٹی آئی والوں کا تھا کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن کا ایک ہی راستہ ہے کہ 1967 میں فلسطین کی جو سرحدیں تھیں انہی سرحدوں کے مطابق فلسطین کو قبول کیا جائے,
और फलस्तीन का दारुल खुलाफा बैतुल मक़दस हो, फिर ही इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से सोचा जा सकता है। लेकिन ये पाकिस्तानी शहबाज हुकूमत ने ट्रंप के मुआहिदे को फॉलो करते हुए अपने मुआहिदे पर तो साइन कर दिए हैं, और आज यही अमन मुआहिदा जो पूरे मुस्लिम उम्मा ने और दीगर ममालिक ने मिलकर साइन किया था, आज वही मुआहिदा फलस्तीनियों की शहादतें रोकने में नाकाम रहा है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से जो पहले हमारे ताकतवर लोगों का और एस्टैब्लिशमेंट का मौक़िफ़ होता था, वो ये था कि जिस तरह से हामिद मीर ने जनरल ज़ियाउल हक की टेप चलाई कि हम पाक अफगान आपस में भाई भाई हैं, क्योंकि इसी की वजह से खित्ते में अमन है और हमें अफगानिस्तान के साथ मिलकर चलना है। लेकिन आज जो इस पॉलिसी में एकदम से शिफ्ट आया है, इसके पीछे की क्या मुहर्रकात हैं, क्या वजूहात हैं, इस हवाले से बहुत से मुबस्सरीन शक व शुबात का भी इजहार करते हैं, चाहे कतर के जरिए ही। लेकिन इमरान खान और पीटीआई वालों का ये मौक़िफ़ भी सही साबित हो गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी होनी चाहिए और मुज़ाकरात के जरिए तमाम इशूज का हल निकालना चाहिए। यही बात शुरू से ही इमरान खान कर रहे थे, लेकिन आज कतर ने इमरान खान की इसी बात की तस्दीक करते हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान को मुज़ाकरात के टेबल पर लाकर खड़ा किया। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।